يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. اور یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، علماء کرام کے لیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے اس راستے کو سمجھیے کہ یہ راہ مستقیم ہے. ہذا صراطی مستقیمہ، ہذا صراطی مستقیمہ. اور رب تبارک و تعالیٰ تک جو پہنچتا ہے وہ راستہ یہی ہے، موصل الی اللہ راستہ یہی ہے. رب تبارک وعلی اللہ قصد السبیل، وعلی اللہ قصد السبیل. اس کی الگ الگ تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہی ہے کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، مستقیم راستہ ہے کتاب و سنت والا، اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جسے بیان فرمایا، وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. وعلی اللہ قصد السبیل، قصد وہ اعتدال والا مستقیم وہ راستہ، وعلی اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تک پہنچتا ہے تو وعلی اللہ کیوں؟ وإلی اللہ ایسا ہونا چاہیے تھا. وعلی اللہ کیوں ہے؟ وہ علی اللہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے. وعلی اللہ اللہ عطا استعلاء کے لیے، تفوق کے لیے، برتری کے لیے. لہذا اس راستے کو اختیار کرنے والا وہ یہ خیال کرے کہ مجھے تفوق حاصل ہوا ہے، مجھے استعلاء حاصل ہوا ہے، دوسروں کے اوپر مجھے بلندی رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. لہذا احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنے ان اوقات کو اور ان لمحات کو ضائع نہیں کیا ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں گزارا ہے، اور یہی انشاءاللہ اللہ کے قرب کا اور اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ بنے گا. پھر علماء کرام کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو علماء دیوبند ہے، علماء دیوبند کے دامن سے ہمیں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے. علماء دیوبند ان کے علوم کا، ان کے معارف کا حال یہ ہے کہ اگر پہلے زمانے میں وہ ہوتے تو جیسے ہم بڑے بڑے علماء کے نام لیتے ہیں ان کے نام بھی ویسے ہی لیتے. ابھی تو ہم لیتے ہیں بالکل نچلے درجے میں لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ کتاب نہ ہو، توارد کے قبیل سے ہو سکتا ہے ان کے قلب پر بھی وارد ہوئی، ان کے قلب پر بھی وارد ہوئی. میں 6 سال بیان کرتا رہا لا الہ الا اللہ کے متعلق کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے میں اگر ہم ادائیگی کر رہے ہو تو یہ منہ کھولے بغیر ادائیگی کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس کو افضل الذکر قرار دیا گیا ہے. میں نے کہا اس لیے سامنے والے اور بھی مطالب ہے، ایک مطلب یہ بھی ہے سامنے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے. 6 سال تک میں ذکر کرتا رہا اپنے اعتبار سے، لیکن 6 سال کے بعد پھر مجھے بدر زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مولانا ابراہیم صاحب کینریا دعوت برکاتہم نے بطور ہدیہ کے دی. میں نے اس میں پڑھا تو بالکل وہی بات ہے، حالانکہ میرے پاس وہ کتاب نہیں تھی. تو یہ توارد قلب کے اور توارد قلوب کے قبیل کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے زمانے کے ہمارے بزرگ ہیں ان بزرگوں پر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے علم کے دروازوں کو کھولا ہے، تو پھر یہ بات کا جو دروازہ ہے، بات کے جو علماء ہیں ان پر بھی وہ دروازہ مسدود نہیں ہوا، بند نہیں ہوا، ان پر بھی وہ علوم کھلتے ہیں اور کھولے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے. چنانچہ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل اللہ، اس میں پہلے غیر اولی الضرر کا لفظ نہیں تھا، اور پھر بعد میں نازل ہوا جب ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی کہ میں بھی جاتا، اگر میری بینائی ہوتی تو میں بھی جاتا اللہ کے راستے میں، لیکن میرے لیے یہ مجبوری ہے. تو اس موقع پر غیر اولی الضرر آیا. اب ایک صاحب آئے اور وہ صاحب وہ کہنے لگے کون ہے کہ مناسبت رکھتے ہیں تھوڑی بہت کسی کے ساتھ. تو سامر اسلام بولی. اب جب ہم پڑھیں گے اسلام بولی کیا ہے تو اسلام بولی سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی حاشیہ بھی اس پر لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ اسلام بولی ہے کیا. پہلے ایک نام تھا بزنطیہ، بزنطیہ کے بعد پھر قسطنطین اول، یہ قسطنطین قسطنطون جو بولنا چاہتے ہو بولتے رہو. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سامنے رکھ کر تھوڑا لحاظ کر کے بولنا ہے، ورنہ اس میں 6 لغات ہیں جو تاج العروس میں ہے. تاج العروس میں یہ قسطنطین کی 6 لغتیں ہیں. قسطنطینیہ جو ہے قسطنطینیہ، تو اس میں 6 لغات ہیں.
البتہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یا مشددہ نہیں، جو یا نسبتی ہے آخر میں، اس میں تشدید نہیں پڑھنا. ابن الجوزی نے اس کو اغراض العوام میں سے قرار دیا ہے. بس تو خالی ہمیں اتنا خیال رکھنا ہے تقویم البلدان کی اس بات کا، اور باقی پھر اس کے بعد 6 لغات میں سے جو پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو. تو قسطنطین اول جب آیا، اس نے وہاں قیام کیا اور اس نے فصیل بنائی، شہر پناہ بنائی، اور شہر کے ارد گرد بڑی دیوار جو ہے وہ قائم کی، اور تقریباً اس کے 100 دروازے تھے. 100 دروازے اس فصیل کے، اس شہر پناہ کے. اور اس میں سے ایک دروازہ ایسے تھا جو لوہے کا تھا، لیکن اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا، جس کو باب الذہب کہا جاتا تھا، باب الذہب. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ قسطنطین جو ہے وہ تو گیا. قسطنطین کے جانے کے بعد اب پھر استانبول بنا. استانبول، یہ اسی کی بات چل رہی ہے. استانبول بنا. استانبول کے بعد پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے یہ استانبول کب بنا اور کیسے بنا؟ مسلمانوں نے جب اس کو ٹیک اوور کیا، تو ٹیک اوور کرنے کے بعد اور فتح کے بعد وہ جو قسطنطینیہ نام تھا، قسطنطین اول کی وجہ سے وہ نام اسے ہٹا اور اسلام بول نام ہوا. اسلام بول. اسلام بول کے بعد پھر ہوا استانبول. استانبول کے بعد پھر عربی والے اس کو استنبول، وہ صاد اور طا کے ساتھ استعمال کرنے لگے. اور پھر اس کے بعد کوئی ٹکڑا ادھر گرا، کوئی ادھر گرا. اس کے نتیجے میں یعنی جب ترکی اور عرب جو ہے وہ علیحدہ ہوئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے نام بدلا اور پھر اس کا نام آستانہ رکھا. آستانہ استنبول کا. اور آستانہ کے بعد اب پھر آج کل چل رہا وہ استنبول چل رہا. استنبول وہ الف جو ہے حذف کرنے کے ساتھ استنبول بولا جا رہا ہے. تو یہ اسلام پوری. تو سامر اسلام پوری اس نے اس حدیث پاک کا انکار کیا اور کہا کہ یہ حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور صحیح کس وجہ سے نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر ایسا مانا جائے، تسلیم کیا جائے، تو یہ تو چلو ابن ام مکتوم نابینا ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں جانتے ہیں، یا آپ جانتے ہیں لیکن اس موقع پر آگہی نہیں ہے اور متنبع آپ نہیں ہے اور استحضار اگر نہیں ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ابن ام مکتوم جو وہ نابینا ہے، ان جیسے نابینا وہ نہیں جا سکتے قتال میں اور اللہ کے راستے میں؟ کہ اللہ عز و جل نے آیت کریمہ اتار دی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو حدیث صحیح کا انہوں نے انکار کیا محض اس بنیاد پر. اب اس کے الگ الگ جوابات دیے گئے ہیں. الگ الگ جوابات سے قبل ایک بات یہ سنو کہ قرآن مجید نے مفرقاً تھوڑا تھوڑا نجمن جو اتارا گیا ہے، اس میں الگ الگ مصالح کو، الگ الگ حکمتوں کو بیان کیا ہے. تو ایک حکمت یہاں یہ سمجھیے کہ اگر مان لو شروع ہی سے غیر اولی الضرر کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے، تو پھر یہ پتہ نہ چلتا کہ اچھا ان لوگوں میں شوق ہے. یہ شوق کا پتہ تو اسی وقت چلا جبکہ غیر اولی الضرر نہیں ہے. اسی وجہ سے ابن ام مکتوم کہہ رہے کہ میں تو جان نہیں سکتا یہ اور وہ. تو ان کے شوق اسی صورت کے اندر میں انگڑائی لیں گے جبکہ یہ غیر اولی الضرر کا لفظ نہ ہو. تو اسے پتہ چلا کہ ہاں واقعی ان میں شوق موجود ہے، اس لیے غیر اولی الضرر کا کلمہ پہلے نازل نہیں فرمایا، بعد میں نازل ہوا ہے. اور ذرا میں اپنے اکابر کی طرف آ رہا ہوں. ویسے تو اس پر کلام جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، ابن عاشور کا بھی ہے. میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے قبل حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں اور وہاں وہ حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت قرآنی جس طرح ہے بالکل صحیح ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، بالکل برابر ہے، کسی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی اشکال نہیں ہے. کیوں اشکال نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ جو معذور ہے، معذور کا تو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا ہے. والقاعدون، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور یہ بیٹھے رہنے والے. تو بیٹھے رہنے والے قائد کون ہیں؟ جن کو کوئی عذر نہیں ہو بیٹھے رہے ہیں. ورنہ اگر عذر ہے تو اس کے لیے عربی میں مقعد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور مقعد نہیں ہے، یا قائد کا لفظ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ تو بالکل بجا تھا اپنی جگہ پر. لیکن ایک اشکال ہوگا. اشکال یہ ہوگا کہ اچھا ابن ام مکتوم یہ عربی نہیں جانتے تھے؟ ابن ام مکتوم تو عربی جانتے تھے، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ قائد کس کو کہا جاتا، مقعد کس کو کہا جاتا. تو قائد میں تو نہیں آیا، میں تو مقعد میں ہوں. بعض مرتبہ استحضار نہیں ہوتا، سیدھی سی بات، بعض مرتبہ استحضار نہیں ہوتا. نمبر دو یہ ہے کہ حضرت یہ نمبر دو، یہ میں تھوڑا سا
استفادہ کر رہا ہوں ابن عاشور کے کلام سے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ سمجھ گئے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ برابر ہے، آیت قرآنی سے بالکل صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کے برابری کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو ویسے بلا عذر کے بیٹھے رہنے والے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ باقی عذر والے تو یہ عذر والے اس میں نہیں آئیں گے، بیٹھے رہنے والوں میں نہیں آئیں گے۔ لیکن تلویحاً، اشارتاً، کیونکہ ہر انسان تو نہیں سمجھے گا کہ بھئی یہ کیوں نہیں کیا، وہ تو سمجھے بیٹھے رہنے والا ہے، اس لیے ابن ام مکتوم آئے اور ابن ام مکتوم نے سامنے آ کر یہ بات عرض کی کہ حضرت یہ عذر ہے اس کے نتیجے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو معذورین ہیں اشارتاً تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم بیٹھے رہنے والے ہو، لہذا اللہ عز و جل سے اب درخواست گویا کہ ہو رہی ہے بزبان حال۔ ابن ام مکتوم نے جو ذکر کیا، اب اللہ عز و جل نازل فرمایا غیر اولی الضرر، تاکہ امتیاز ہو جائے اور اشارتاً بھی کوئی کہہ نہ سکے کہ اچھا اب بیٹھے رہنے والے ہو، لہذا اس آیت کریمہ کی تحت میں تم آگے اور تم برابر نہیں ان کے۔ یہ تو اکابر کے علم کا حال ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عرب کنٹری میں نہیں پڑھا ہے، یہ جو مقاد ہے، یہ جو قائد وغیرہ ہے، تو یہ عرب کنٹری میں جا کر، اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ بعض مرتبہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عربی کا جاننا یہ علم کی دلیل ہے، نہیں۔ بہت سے دکاترہ کو ہم نے دیکھا، بہت سے دکاترہ کو دکتور بہت سے دکاترہ کو ہم نے دیکھا عربی کے اوپر بڑے ماہر ہے، بڑا عبور ہے، لیکن راہ حق سے بچلانے والے لوگ ہیں، راہ حق سے ہٹانے والے لوگ ہیں، لہذا عربی کا جاننا ہرگز علم کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے آپ بالکل مروب نہ ہو۔ اکابر علماء دیوبند ایک ستون ہے، اور ایسا ستون ہے کہ جن میں تزلزل نہیں ہے، جن میں بھونچال نہیں آ سکتا ہے انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک۔ اتنا میں اعتماد کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، لہذا مضبوطی کے ساتھ ان کا دامن پکڑے رہو۔ اکابر علماء دیوبند کا تفردات اپنی جگہ پر ہے، اسے مجھے ابھی بحث نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو جو راستہ ہم نے اپنایا ہے وہ راستہ بالکل صحیح ہے، دوسرے نمبر پر اکابر علماء دیوبند ان کا فالو کرتے رہنا ہے، اور ان کی سیرت کو پڑھتے رہنا ہے۔ ان کی سیرت سے ہماری سیرتوں میں تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز ایک انقلاب آئے گا ہمارے قلب کی کیفیت کا، کہ ہمارے قلب کی کیفیت بدلے گی۔